السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی نیکی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے زبان کی حفاظت کرنا۔ جیسے کہ آپ کو حدیث پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیک عمل کا اجر 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور نیکی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نیکیوں کو سیل پہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر 1 گنا ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 70 گنا یا 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم زبان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی سخت الفاظ کو چھوڑ کر نرم الفاظ استعمال کرنا۔ امید ہے کہ آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے، ہمت نہیں ہاریے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو پا لے۔ اللہ نے زبان ہم کو بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اس سے انسان اللہ کا ذکر کر کے خیر و کثیر بھی کما سکتا ہے، لیکن دوسری طرف زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دو تو یہ کاٹ کھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا آرگن اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہے لیکن نرم گوشت کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس سے نکلنے والے الفاظ اس قدر سخت اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس کے دل پہ جا کے لگتے ہیں چھنی کر دیتے ہیں۔ الفاظوں میں جان نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا گھاؤ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ساری زندگی نہیں بھرتا۔ یاد رکھیے، پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن الفاظوں کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ تکلیف انسان کو زندگی بھر محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک آدمی تھا، اس کو بہت غصہ آتا تھا۔ غصے میں بری بری باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، جب بھی تم کو غصہ آئے اور بری باتیں منہ سے نکالو تو ایک کیل دیوار میں ٹھوک دو۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بھی اس کو غصہ آتا وہ جا کر دیوار میں ایک کیل ٹھوک دیتا، حتیٰ کہ پوری دیوار کیلوں سے بھر گئی۔ پھر ماں نے اس سے کہا، جب بیٹا تم کو غصے پہ تم قابو پاؤ تو ایک کیل دیوار سے نکال دو۔ آہستہ آہستہ اپنے غصے پہ وہ بچہ قابو پاتا چلا گیا۔ دیوار جب بھی اپنے غصے پہ قابو پاتا تو ایک کیل دیوار سے نکال دیتا، حتیٰ کہ ساری کیلیں دیوار سے نکال دی اور دیوار بالکل خالی ہو گئی، ایک کیل بھی باقی نہ رہی، مگر پوری دیوار نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیٹے نے ماں سے پوچھا کہ کیا کہ میں نے کیل تو نکال دی ہے، لیکن دیوار پہ بھی تو ابھی تک نشان ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، کیل تمہارا غصہ تھا، کبھی آتا تھا اور کبھی چلا جاتا تھا، لیکن تم اس غصے میں جو باتیں اپنے منہ سے نکالتے تھے وہ کیلوں کی نشان ہے جو تمہارے الفاظوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ جب بھی تمہیں غصہ آتا اور تم کیل ٹھوک دیتے، وہ کیل نکل تو جاتی لیکن نشان وہیں رہ جاتا۔ اسی طرح دلوں پر بھی الفاظوں کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ غصہ آ کے تو چلا جاتا ہے، لیکن دل میں ایک زخم، ایک تکلیف پیدا کر دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں پر سختی کا جو عمل ہے اسے روکیں، اپنے الفاظوں میں نرمی پیدا کریں، اچھے الفاظوں کا انتخاب کیجیے، پھر دیکھیں آپ کی بات میں، آپ کی شخصیت میں بہت پاور آ جائے گا، لوگ آپ کو سننا شروع کر دیں گے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں،
زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہوں اور اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم الفاظ استعمال کرنے والا بنائے اور ہماری سختی کو دور عطا فرمائے۔ آج سے آئیے عزم کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے پیاروں سے، اپنے ملنے والوں سے بہت اچھے اخلاق سے ملیں گے، اپنی زبان پر قابو پائیں گے تاکہ دوری کی جگہ قربت حاصل ہو۔ آمین، فی امان اللہ۔